بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر اور ایک غریب عورت کا دردناک واقعہ پیش کروں گی۔ اس واقعے کو سن کر آپ سبھی کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک بار ایک بوڑھی عورت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئی ہے، آپ بیٹھے، میں ان کو پیس کر روٹی بنا لیتی ہوں اور آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیسی آٹا بنایا اور ان سے روٹیاں پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو اپنے لیے رکھ لیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، اے ماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں، یہ تھی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ وہ دونوں حضرات بھی اس وقت فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گوشہ اور ایک بکرا ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے۔ جب دسترخوان بچھا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن یعنی گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کھانے کو مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے فرمایا کہ گھر میں آج 3 دن ہے، فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شہزادی فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ پیارے دوستوں، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری۔ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا اور اگر کوئی مانگنے والا کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بھیجتے۔ گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا اٹھا کر اسی سوالی کو دے دیتے اور کہتے کہ یہ بیچ کر روٹی کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی اٹھے اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول جو پیسنا شروع کر دی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کی ادائیگی کے بعد واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا، اے فاطمہ، کیا تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواباً کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے ان کے گھر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ ان کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت علی غصہ ہو کر کہیں چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے پتر رب اٹھو، اے پتر رب اٹھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ان کے گھر لے گئے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ اسی طرح حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مابین کچھ گھریلو ناراضگی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب بیٹھ گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جانب بیٹھ گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان سے تشریف لے گئے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رب جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے تو چہرے پر حزن و ملال کی کیفیت تھی اور جب آپ باہر تشریف لائیں تو چہرے پر مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں نے ان دونوں کے مابین صلح کروائی ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارے تھے۔ پیارے دوستوں، نورۃ المجالس میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سائل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی، اے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارادہ کیا، میں اپنی پرانی قمیض اس کو دے دوں گی۔ پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک اپنی وہ شہ راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی وہ قمیض جو آپ کے پیارے بابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ لا کر اس ساحل کو دے دی۔ تو پیارے دوستوں، پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کے کئی دن فاقے میں گزرتے، لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ آپ کے پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی، اسے خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پیارے دوستوں، ہمیں ان کے صبر سے سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی سخاوت سے سیکھنا چاہیے، اور جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں ان کی عبادت سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کی گھرداری سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کیسے کرتی تھیں۔ تمام مسلمان عورتوں کے لیے بی بی فاطمہ کی یہ واقعات نمونہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، صدقہ جاریہ اور نیکی کی نیت سے اس واقعے کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، فی امان اللہ۔